خاندانی عصبیت، ذاتی عصبیت، عبادات میں صرف اپنی پہچان کے لیے انہوں نے اللہ کی عبادتوں کو رکھا ہوا تھا کہ ہم انہیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ عبادتیں ہمارے پاس اللہ کی خصوصی عنایات ہیں، لہذا ہم قیمتی ہیں، اور دنیا کو اپنے تکبر کے لیے وہ چیزیں شو کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے عبادت کی، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں کے بعد پھر وحی آئی اور آپ اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف موڑ دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ دیا۔ جب بیت المقدس کی طرف موڑا تو یہودی بڑے خوش ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ تو بھائی دیکھو نا، ہم پہلے سے اس قبلے کے تابع ہیں، یہ بھی اس قبلے کے تابع ہو گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف واپس مڑ جائیں، تو یہودی معترض ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، تو میں انہیں بتا دیجئے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ اور نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم نے منہ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا، نیکی اس بات کا نام ہے من آمن باللہ، جس نے اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اللہ کی آخرت پر ایمان لایا، والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا، وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں اپنے مالوں کو دیا، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور سوال کرنے والے غریبوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو اللہ کے نام پہ مال لگا کر آزاد کیا، واقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کیا، آت الزکاۃ، اللہ کے حکم زکوٰۃ کو پورا کر کے زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کیا اس وعدے کو، عہد کو وفا کیا، والصابرین فی البأساء، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے مشکلات آ گئی تو مشکلات کو برداشت کیا، والضراء وحین البأس، زخموں کو برداشت کیا، مالیاتی نقصانوں کو برداشت کیا، مشکل وقت میں صبر کرتا رہا، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے ایمان والے، اولئک هم المتقون، یہ ہیں پرہیزگار، یہ ہیں پرہیزگار۔ یہ مشرق و مغرب کے رخوں کو یاد کر کے رکھ لینا، کسی خاص رسم و رواج کو اپنی پہچان بنا کے اپنے آپ کو نیک بنا لینا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے پر ایمان کے ساتھ اللہ کی محبت میں چل جانا، پھر اللہ کے جتنے یہ احکامات ہم نے دہرائے اس آیت میں، فرمایا ان احکامات کی پابندی کرتا ہے، پاسداری کرتا ہے، اور کرتا بھی کس لیے ہے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں، تو ٹھیک ہے، یہ آدمی ہمارا ہے، اولئک الذین صدقوا، یہ سچا مومن ہے، اولئک هم المتقون، یہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اگر مقصد ان سب کاموں میں کوئی اور محبت چھپی ہوئی ہے تو پھر یہ وہی ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، انہوں نے اللہ کی محبت کی جگہ مختلف لوگوں، مختلف چیزوں اور اپنے معبودوں کو محبتیں دے رکھی ہیں، ان کا اللہ سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات، خلاصہ ان آیات کا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کی محبت کی شدت ہے وہ دل میں آ جائے تو یقین کریں دنیا کا ہر کام سدھر جائے۔ ہمارے یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ یہ بندہ کتنا اللہ سے محبت کرتا ہے، اور معیار اس لیے نہیں ہے کہ دین معیار نہیں ہے تو مشکلات کیا ہیں؟ نہ قیادت اچھی، نہ عدالتیں اچھی، نہ معیشت بہتر، نہ نظام بہتر، نہ اخلاقیات بہتر، گھروں سے لے کر حکومت تک کے ایوانوں میں پریشان ہیں ہم۔ اور پھر کبھی کبھی اگر کوئی دین کی بات ہو کہ ان ایوانوں کو سدھارنے کے لیے اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو دین کو سیاست میں لے آئے، دین کو عدالتوں میں لے آئے، یہ دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ تو محبت ہے، جو اللہ کی محبت ہے، وہ محبت اگر دلوں میں نہیں ہے آپ کہیں بھی سدھار نہیں لا سکتے۔ دفتروں میں جائیں گے، اللہ کی محبت رکھنے والا آفیسر نہیں ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیکورٹی اداروں میں جائیں گے،
تو رشوت کے بغیر کام نہیں چلیں گے، حکومتی ایوانوں میں جائیں گے، کرپشن کے بغیر کام نہیں چلیں گے، معاشی اداروں میں جائیں گے، سود اور جوئے کے بغیر کام نہیں چلیں گے، اور معاشرتی زندگی میں جائیں گے تو آپ کی بچیوں کو بغاوت سکھانا، آپ کے بیویوں کو بغاوت سکھانا، اور ماں اور بیٹے اور ماں اور باپ کی بغاوت اولادوں کو سکھانا، یہ ہماری معاشرتی کلچر کے سب سے ٹاپ اور سب سے ضروری کام جو اس وقت ہماری حکومتیں اور ہمارے میڈیا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ وہ جو اللہ کی محبت جڑ تھی ایمان کی، نجات کی، درستگی کی، وہ اس پہ نگاہ نہیں رہی، اس پہ توجہ نہیں رہی۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ متوجہ کر رہی ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ محبت کی شدت رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کا ایک وہ معیار ہوتا ہے جس معیار میں وہ باقیوں کو تولتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم میں یہ بات ہم سب کی توجہ میں نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ دکان میں چھٹی کر کے نماز پڑھنا، اللہ کی محبت کی بنیاد پہ دکان کرتے وقت نیکی کو رواج دینا، وہاں پہ گانے لگے ہوتے ہیں، تلاوت لگا دینا، اللہ کی پسندیدہ کوئی چیز لگا دینا، نعت سن لینا، وہاں پہ کوئی تفسیر سن لینا، کوئی دینی بیان سن لینا، تاکہ یہ شدت محبت بہتر ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہاں بیٹھ کر اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کی محبت میں مجھے کمانا کیسے چاہیے، مجھے عبادات کیسے کرنی چاہیے، مجھے کام کیسے کرنے چاہیے، یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے۔ اور اگر دل میں کہیں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے تو اللہ کی محبت کے مقابلے میں فلاں ایکٹروں کی محبت، فلاں معیشت کی محبت، فلاں سیاسی پارٹی کی محبت، پھر فلاں قائد کی محبت چھپی ہوئی ہے، اس کی بات تو اللہ کو چھوڑ کر مانی جائے گی، تو پھر دیکھ لیجئے کہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یحبونہم کحب اللہ، انہوں نے اللہ کی محبت کی جگہ ان کو محبوب بنا لیا ہے، تو ظاہر ہے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص محبت کاملہ نصیب فرمائے، ہمیں ایسے اعمال میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی چیزیں سننے، بولنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔